السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، آج ہمارے معاشرے میں اور خاص طور سے نوجوانوں میں جس چیز کو لے کر کے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ یہی چھوٹا سا آلہ موبائل اور اس میں استعمال ہونے والی چیزیں، خاص طور سے سوشل میڈیا جس کو کہا جاتا ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں یہ چھوٹا سا آلہ، یہ سامان ہوتا ہے، اور وقت بے وقت، موقع بے موقع اس میں آدمی مشغول رہتا ہے۔ بسا اوقات اپنے لوگوں سے آدمی کو بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، اپنے بال بچوں کے مسائل جاننے اور حل کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور پورا کا پورا وقت آدمی جو ہے اسی ایک چھوٹے سے کھلونے کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس تعلق سے چند باتیں، اس میں کیا مفید ہے، کیا مضر ہے، اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے، کیسے نہیں ہونا چاہیے، اس کے ذریعے خیر کی چیزیں کیسے پھیلائی جائیں اور شر کو کیسے روکا جائے، اس کے ذریعے پھیلائی جانے والی چیزوں کی کیا اہمیت ہے اور کتنی خطرناک بسا اوقات یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو سوشل میڈیا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، واٹس ایپ ہوا، فیس بک ہوا، وغیرہ وغیرہ، اس کے ذریعے جو کچھ بھی لکھ کر کے، بول کر کے پھیلایا جائے گا، وہ اسی زبان اور اسی ہاتھ سے لکھا اور بولا جائے گا جس زبان اور جس ہاتھ کی حفاظت کے بارے میں ہمیں بڑی تاکید کی گئی۔ زبان کی حفاظت، زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ انسان کے لیے بڑا اہم ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس پر اس کو جواب دینا ہے۔ قرآن میں رب العالمین نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو کچھ بولتا ہے اپنی زبان سے، تو اس کے پاس اس کو نوٹ کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ انسان کی ایک ایک بات نوٹ کی جاتی ہے، اچھی ہے تو وہ بھی، بری ہے تو بھی، مفید ہے تو بھی، مضر ہے تو بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ایک ایک لفظ اس ناحیے سے اہم ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں، آپ اس دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان ایسی بات بول دیتا ہے کہ اس کو بولنے کی وجہ سے وہ نہ جانے کتنی مصیبتیں اٹھاتا ہے، کتنی پریشانیوں میں پڑتا ہے، صرف کسی ایک چھوٹی سی بات کر دینے کی وجہ سے، ایک چھوٹی سی غلطی کر دینے کی وجہ سے اس زبان سے۔ کبھی کبھی وہ پولیس کے ہتھے چڑھتا ہے،
انتظامیہ کی گرفت میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جس طرح سے نوٹ ہو رہی ہے ساری چیزیں، تو اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ اس دنیا کے اندر بھی۔ پہلے آدمی یہ سب سارے وسائل نہیں تھے تو کوئی بھی بات کہہ کر کے گزر جاتا تھا، کس نے سنا کس نے نہیں سنا، لیکن اب ایسے ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں کہ ایک ایک لفظ آدمی کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ریکارڈ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، لیکن اب اس دنیا میں ایک عام انسان بھی اس کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اچھی بات کہیں گے تو اس کا اچھا نتیجہ ہوگا، بری بات بولیں گے تو برا نتیجہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی اچھی بات اور کلمہ خبیثہ بری بات دونوں کی مثال بیان کیا ہے کہ اچھی بات کی مثال جو ہے ایک اچھے درخت کی طرح ہے۔ اچھا درخت جس کی جڑیں زمین میں مضبوط اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں، اور اس اچھے درخت سے ہمہ وقت اچھے اچھے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اچھی بات کی مثال جس طرح سے اچھا درخت ہوتا ہے اس سے ڈھیر سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح سے اچھی بات سے ڈھیر سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس بری بات وہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت، جیسے برا درخت، خراب درخت جس کو زمین سے اکھاڑ دیا گیا ہو اوپر ہی اور وہ زمین میں ٹک نہیں رہا، یعنی بری چیز جو ہے ناپائیدار ہوتی ہے، اس کو قرار نہیں، اس کو ثبات نہیں، ویسے ہی جیسے خراب درخت زیادہ دنوں تک نہیں زمین میں ٹھہرتا ہے۔ تو ایک ایک کلمہ ایک ایک لفظ انسان کا اہم ہے، اب وہ چاہے زبان سے بول کر کے اس کو ادا کرے، چاہے ہاتھ سے لکھ کر کے۔ ہاتھ سے جو چیز لکھی جاتی ہے وہ بھی اتنی ہی مؤثر ہوتی ہے، اس کے بھی اثرات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے زبان سے بولنے والی بات کے، بلکہ ہاتھ سے جو چیز لکھتے ہیں ہم لوگ خاص طور سے موبائل وغیرہ پر، تو جو چیز لکھ دی جاتی ہے چاہے موبائل میں لکھی جائے چاہے کاغذ پر لکھی جائے تو وہ اور زیادہ دیر پا ہوتی ہے، وہ زیادہ پھیلتی ہے، زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے اور زیادہ دنوں تک رہتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ انسان ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یذل بہا فی النار ما بین المشرق والمغرب، کہ کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے ایک لفظ بولتا ہے، اس کی تحقیق نہیں کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی نیچے جا کر کے گرتا ہے کہ جتنا فاصلہ مشرق و مغرب کا ہے اس سے بھی زیادہ فاصلہ میں جا کر کے گرتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کوئی ایک بات اس نے بول دی جو غلط تھی، جو خطرناک تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ کیا ہم اپنے بولی جانے والی باتوں پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگوں کو جہنم میں ڈھکیلنے والی یہی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیاں ہی تو ہوتی ہیں جو جہنم میں لوگوں کو ڈھکیلتی ہیں، یعنی زبان سے بولی جانے والی باتیں یہ زیادہ تر انسان کو جہنم میں پہنچاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہمارے موبائل پر کوئی چیز آتی ہے
تو سچ ہے کہ نہیں سچ ہے، اس میں کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں ہے، فوراً اس کو شیئر کر دیا، اس کو فارورڈ کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو خبر صحیح نہیں تھی، شرمندگی ہوتی اس کے بعد۔ ابھی 3-4 روز سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر کے انتقال کی خبر محمود الرحمان صاحب کے آئی، اور بعد میں تردید آئی کہ نہیں وہ تو ابھی باحیات ہے۔ تو کتنی بڑی چیز ہے کہ ایک زندہ آدمی جو ہے مردہ قرار دے کر کے اور اس کو پھیلا دیتا ہے، اور ایک آدمی اس کو جہاں آگے کیا اس کے بعد جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ قرآن میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق، کوئی بدعمل کوئی خبر لے آئے تو تم اس کی تحقیق کرو۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ ناواقفیت میں، نادانی میں کسی قوم کو تم جو ہے تکلیف پہنچا دو اور پھر بعد میں پشیمانی، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہی ہوتا ہے کہ خبر آئی اور فٹافٹ اس کو شیئر کیا، فارورڈ کیا، اور بعد میں جب معلوم ہوا کہ نہیں یہ تو غلط، تو ظاہر بات ہے کہ جس آدمی کے تعلق سے وہ خبر تھی اس کو تکلیف ہوگی، اس کے پورے گھر والوں کو تکلیف ہوگی، وہ تو ہوگی، اور پھر آپ کو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک چیز جو بہت زیادہ قابل توجہ ہے وہ یہ کہ موبائل پر یعنی بھی سوشل میڈیا میں دینی باتیں بہت ساری ایسی آتی ہیں جو صحیح نہیں ہوتی، خاص طور سے حدیثیں، وہ حدیثیں جن میں فضائل بیان کی، جو آدمی ایسا کرے گا اس کو اتنے لاکھ حج کا ثواب ملے گا، جو اتنا یہ کر لے گا اس کو اتنے کروڑ صدقہ کا ثواب ملے گا۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ تو بڑی اچھی چیز ہے، چلو لے آؤ اس کو جلدی سے پھیلاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، اپنے وہ کرے نہ کرے لیکن سوچتا ہے کہ اس کو جلدی سے پھیلاؤ تاکہ لوگ اس پر عمل کریں اور مجھ کو بھی اس کا ثواب ملنے لگے۔ حدیث کے تعلق سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے، تو اللہ کے نبی کی طرف کوئی بات منسوخ کر کے کہنا، وہ سمجھے کہ دین کا ایک حصہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا گویا کہ اب وہ دین اور شریعت کا ایک جز بن گیا، حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا ہی نہیں۔ حدیثوں میں بھی بہت زیادہ جھوٹی حدیثیں، من گھڑت حدیثیں، موضوع منکر حدیثیں ہیں، بہت ضعیف حدیثیں، وہ کئی جلدوں میں علماء نے ان کو اکٹھا کیا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو کمزور عقیدے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حدیثیں، روایتیں خوب پھیلاتے ہیں۔ ابھی رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا خوب یہ سلسلہ چلا، خاص طور سے الوداعی جمعہ کے تعلق سے خوب من گھڑت حدیثیں ادھر ادھر کی گئیں۔ یہ بہت نازک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے میرے اوپر جھوٹ گڑھتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، حتیٰ کہ اگر وہ چیز صحیح بھی ہو تو ہر صحیح بات کو نشر نہیں کیا جاتا، یا ہر بات جس میں تردد ہو، شک ہو، اس کی تحقیق ضروری ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دیتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص ہر سنی سنائی بات کو نقل کر دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو وہ بیان کر دے۔ جب آدمی کوئی بات سنے تو پہلے اس کو جانچے تب اس کو بیان کرے، اور اگر ہر بات جو سنا ہے اس کو بیان کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ آدمی
جھوٹا ہے۔ اب اس چیز کو آپ اپنے موبائل پر فٹ کیجئے کہ موبائل میں جو چیز آئی تو فوراً اس کو نشر کرنے لگے، فوراً اس کو فارورڈ کرنے لگے، تو اس حدیث میں جو جھوٹا ہونے کی بات کہی گئی ہے وہ فٹ آ سکتی ہے، اسی لیے تحقیق کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں کہا کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے جو باتوں کو سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، احسنہ، جو اس میں سے اچھی بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ سننے میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، سنتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن اس میں سے جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ لہذا یہ چیز ضروری ہے سب سے اہم کہ کوئی بھی چیز ہو اس کو بغیر تحقیق کے آگے نہ بڑھایا جائے۔ یہ دینی اعتبار سے بھی ضروری ہے، دنیاوی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق امن و امان سے ہوتا ہے، وہ خبر سچ بھی ہو تو اس کو پھیلانے سے اگر امن و امان بگڑنے کا اندیشہ ہو تو سچ خبر کو بھی نہیں پھیلانا۔ یہ نہیں کہ چونکہ میں نے اس لیے اس کو فارورڈ کیا کہ سچ ہے، نہیں، سچ ہے لیکن اس سے ایک غلط اثر پڑ گیا اس کا، تو ایسی خبروں کو خاص لوگوں تک محدود رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن میں بھی اس کی تعلیم ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ کچھ ایسی کمزور قسم کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کے تعلق سے کوئی خبر آتی ہے تو فوراً اس کو پھیلانے لگتے ہیں۔ ایسی خبر جس کا تعلق امن و امان سے ہو یا خوف سے ہو، دو ہی چیز ہوتی ہے، تو امن و امان والی خبر ہو یا خوف و ہراس میں مبتلا کرنے والی خوف ہو تو اس کو فوراً یہ لوگ پھیلانے لگتے ہیں۔ کرنا کیا چاہیے، اس کو اولو الامر یعنی ذمہ داروں تک وہ خبر صرف پہنچانی چاہیے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، رسول کی زندگی میں رسول تک پہنچانا اس طرح کی خبریں، اور رسول کے بعد جو ہے جو ذمہ دار ہیں، اولو الامر ہیں، ان تک خبر صرف پہنچا دینا چاہیے۔ ہر فرد، ہر عام فرد تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ اب وہ لوگ اس میں غور کریں گے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اس کا جائزہ لیں گے کہ اس خبر کو عام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا امن و امان کے تعلق سے کوئی خبر ہو تو اس میں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ملکی قانون بھی یہی کہتا ہے کہ اس طرح کی خبریں، آپ دیکھیے کہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنے ہنگامے ہو جاتے ہیں، منٹوں میں جو ہے فساد برپا ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک شخص جو ہے کوئی غلط چیز اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد جو ہے سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک پہنچ گئی اور معاملہ جو ہے امن و امان میں خلل پڑ گیا۔ یہ سب چیز غلط استعمال، اس آلے کا، اس ذریعے کا غلط استعمال ہے۔ اسی طریقے سے ایسی چیزیں جن سے فحاشی پھیلتی ہو، برائی پھیلتی ہو، جنسی بے راہ روی پھیلتی ہو، وہ سچ بھی ہوں تو ان کو تب بھی نہیں پھیلانا چاہیے۔ جس طرح سے امن و امان کو بگاڑنے والی خبریں سچ ہونے کے باوجود نہیں اس کو نشر کرنا چاہیے، اسی طرح سے برائیاں جن سے پھیلیں، جن کو سن کر کے، جن کو دیکھ کر کے لوگوں کے اندر مزید برائی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تو ایسی خبریں بھی شرعی اعتبار سے بھی اس کو شیئر کرنا غلط ہے اور ملکی قانون کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا آخرت دونوں جگہ بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانا، ان تشیع الفاحشہ، فاحشہ کا لفظ جو ہے
بے حیائی کے معنی میں ہوتا ہے بھی ہوتا ہے، فاحشہ کا لفظ زناکاری بدکاری کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور بڑی بڑی برائیوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج کل دیکھیے کہ سوشل میڈیا کا یا پورے انٹرنیٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے اسی برائی کو فروغ دینے کے لیے وقف ہے، اور اس پر جو ہے بڑی بڑی کمپنیاں کروڑوں روپے کما رہی ہیں، ہمارے نوجوان اسی میں برباد ہو رہے ہیں۔ پیسہ خرچ کر کے یہ جتنا ہم استعمال کرتے ہیں یہ تھوڑی کہ ویسے ہی ہے، یہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ پیسہ انہی لوگوں تک جاتا ہے جن لوگوں نے یہ ساری دکان کھول رکھی ہے ہمارا پیسہ کھینچنے کے لیے۔ وہ اپنا پیسہ کما رہے ہیں کروڑوں میں، اور ہم پیسہ دے کر کے گویا کی بربادی خرید رہے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ جو لوگ اہل ایمان کے اندر بے حیائی اور برائی پھیلانا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، اور آخرت میں بھی نہیں بچ سکتے۔ یہ چیز سب سے زیادہ جو ہے اس وقت اس میں ہمارا نوجوان طبقہ مبتلا ہے، اور 24 گھنٹہ اسی میں لگا رہتا ہے، اپنا وقت برباد کرتا ہے، اپنی صحت برباد کرتا ہے، اپنا گھر برباد کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس آلے کے ذریعے ہم اگر یہ کوشش کریں کہ اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ آج سماج کے اندر بہت ساری چیزیں ہم چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر کے، جیسے بین المذاہب مسائل ہیں، بہت سارے غیر مسلم اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ غلط فہمیاں جو ہے یہ عام میڈیا جو ہے، ملکی میڈیا ہے چاہے بین الاقوامی میڈیا ہے، جو اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلاتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم کوشش کریں تو چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر کے 2 منٹ 4 منٹ کی اچھے ڈھنگ سے اپنے دین کی ترجمانی اس میں کر کے، اسی زبان میں جس زبان میں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں دوسروں کے اندر، اسی زبان میں اچھے ڈھنگ سے بغیر کسی پر تبصرہ کیے، بغیر کسی کو للکارے، بغیر کسی پر طنز کیے اگر اس کو ہم پھیلائیں تو اس سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ یہ ایک طرف دین کی خدمت بھی ہوگی، دوسرے یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر جو ہمارے اور دوسروں کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں وہ دوریاں ختم ہوگی، دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس فالتو چیزوں میں لگے رہیں، اگر یہ اس طرح کا مثبت کام کریں۔ اسی طرح سے یہ تو غیر مسلموں کی بات ہوئی، اپنے لوگوں میں بھی جو الگ الگ افکار و نظریات کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ان افکار و نظریات کو لے کر کے ایک دوسرے سے تنا تنی کھینچا تانی رہتی ہے، تو اس میں بھی بہت سارے اختلافات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مثبت چیزیں اچھے انداز میں ایسی جو لوگوں کو جوڑنے والی ہوں، ایسے مسائل جو سب میں مشترک ہیں، صحت اور بیماری کے مسائل ہیں، صفائی ستھرائی کے مسائل ہیں، اس میں کسی مسلک کسی مذہب کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ان سب چیزوں پر چھوٹے چھوٹے پروگرام، یہ چھوٹی چھوٹے کلپس تیار کر کے، چھوٹی چھوٹی عبارتیں تیار کر کے پھیلایا جائے، یعنی بڑا کام ہے اور بڑا وسیع میدان ہے جس کے ذریعے جس کو ہم کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ لڑائی کی جائے اس پر۔ کوئی ایک مسئلہ ایک آدمی چھیڑ دیتا ہے، چاہے وہ اس کا تعلق عالمی مسائل سے ہو، چاہے ملکی مسائل سے ہو، چاہے مذہبی مسائل سے ہو، سماجی مسائل سے ہو، سیاسی مسائل سے ہو، کسی نے چھیڑ دیا، اب اس میں ہر آدمی اپنی رائے دیتا ہے، کوئی اس کے پکش میں ہے، کوئی اس کے پکش میں ہے، کوئی اس کی دلیل دیتا ہے، اور پھر یہ کہ بات بڑھتے بڑھتے کیا ہے حملہ کرتے ہیں، عزت و آبرو پر گالی گلوچ تک ہوتا ہے، اور پرانے ریکارڈ جو ہے کھنگالے جاتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا تھا تو اس نے ایسے کیا تھا، اور اس کے اندر یہ خرابی ہے، اور اس کے اندر تو یہ خرابی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں بڑا وقت ہمارا نوجوان
عام طور سے اور تمام سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے خاص طور سے اس میں ملوث رہتے ہیں پورا وقت. نتیجہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپس میں دوریاں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے آدمی بدظن ہوتا ہے، نتیجہ کچھ نہیں ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. تو کہ اے ایمان والو ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. دیکھیے مذاق اڑانا کس قدر چلتا ہے. اب وہ چاہے کوئی بھی مسئلہ اٹھ جائے تو اس کو اپنی بات کو منوانے کے لیے دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو نہ مرد اور مردوں کا مذاق اڑائیں نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، اس لیے کہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر عسى ان یکونوا خیرا منہم. ایسی عورتیں جن عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر. ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، ایک دوسرے پر الزام مت لگاؤ، ایک دوسرے پر بھپتیاں نہ کسو، ایک دوسرے کو اشارے کنائے میں اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. بہت سارے معنی ولا تلمزوا انفسکم کے اندر جو اس وقت بہت زیادہ عام ہے. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے کسی کو نہ پکارو. برے القاب سے ایسا لقب، ایسا نام، ایسا ٹائٹل جس جو آدمی کو پسند نہ ہو، جیسا کہ سماج میں بہت رائج رہتا ہے الگ الگ ٹائٹل سے لوگوں کو لوگ مخاطب کرتے رہتے ہیں، حالانکہ برا ہوتا ہے. اس سے منع کی. یہ ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ ان ساری چیزوں سے چاہے مذاق اڑانا ہو، چاہے بھپتیاں کسنا ہو، چاہے برے القاب سے کسی کو یاد کرنا ہو، ان ساری چیزوں سے دوریاں بڑھتی ہیں اور دوریاں بڑھانے کی نہیں، دوریاں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہمارے دین کے اندر ہماری شریعت کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے وہ تعلیم اس دنیا کے لیے بھی بڑی اہم ہے اور آخرت کے لیے بھی اہم ہے. وہ تعلیم، اس کا تعلق چاہے تجارت سے بھی ہے، تعلیم سے بھی ہے اور زندگی کے ہر میدان سے. یہ آلات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نئے آلات ہیں، ہمارا اس میں شریعت کا اس سلسلے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. نہیں، یہ ایک آلہ ہے. جس طرح سے منہ سے بولی جانے والی بات ہے اس کی اہمیت ہے، وہ بھی اچھی ہوتی ہے بری ہوتی ہے. ہاتھ سے لکھی جانے والی چیز ہے، اچھی ہوتی ہے بری ہوتی ہے. تو یہی منہ اور زبان اس آلے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اچھا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے، اور غلط استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا غلط نتیجہ نکلتا ہے. لہذا ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنا جو وقت اپنے موبائل پر یا کسی اور بھی آلے پر صرف کرتے ہیں، خاص طور سے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے، اگر اس طرح کی کسی خرابی میں وہ مبتلا ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، تو اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اولاً تو استعمال کم کریں. اس کا استعمال سب سے پہلے صحت پر اثر ڈالتا ہے. موبائل کا یا ان تمام آلات کا کثرت سے استعمال آج سے آدمی کی آنکھ خراب ہوتی ہے، آدمی کی صحت خراب ہوتی ہے، بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں. لیکن چونکہ یہ بیماریاں دھیرے دھیرے انسان کو اپنی چپیٹ میں لیتی ہیں، اس لیے اس پر آدمی توجہ نہیں دیتا. بعد میں جب وہ اثر کرتی ہیں تب آدمی سوچتا ہے کہ ہاں جی میں تو یہ کام اتنے دن سے کر رہا ہوں، اب دیکھو دھیرے دھیرے یہ اپنا اثر دکھانے لگی. تو سب سے پہلے ہماری صحت خراب ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ دین خراب ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ خراب ہوتا ہے، ہماری عاقبت خراب ہوتی ہے اگر اس کا غلط استعمال جاری رکھے تو. اور نہیں تو پھر اچھا استعمال ہے. ایک لفظ حدیث میں آتا ہے کہ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، کہ آپ نے کسی کو بھی کوئی اچھی بات کی طرف رہنمائی کر دی
تو جو اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا، جتنے بھی اس پر عمل کریں۔ تو اچھی بات اگر ہم اس کے ذریعے پھیلائیں تو آپ جانتے ہیں کہ منٹوں میں ہزاروں لوگوں لاکھوں لوگوں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اتنے لوگ جو ہے ان کا اجر و ثواب ہم حاصل کریں گے۔ اس کے برعکس اگر ہماری کسی کلپ سے، ہماری کسی بات سے، ہمارے کسی پوسٹ سے غلط میسج جاتا ہے، کوئی برائی پھیلتی ہے، تو اس کا انجام بھی جتنے لوگ اس برائی میں ملوث ہوں گے تو ان کا انجام ہم کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات وہ جس کی طرف ہم نے شروع میں توجہ دلائی تھی کہ دین کے تعلق سے جو باتیں ان ذرائع میں آتی ہیں، حدیثیں خاص طور سے اور بھی چیزیں جو ہوتی ہیں، ان کی تحقیق کر لینا ضروری ہے، اور بغیر تحقیق کے ان کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ دین نام ہے قرآن و سنت کا، قرآن و حدیث کا، اور حدیثوں میں بہت ساری حدیثیں ضعیف، موضوع، منکر، یہ علماء جانتے ہیں کہ کون سی حدیث کیسی ہے، کون سی حدیث قابل عمل ہے، کون سی حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ تو بعض مسالک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دار و مدار بہت ساری ضعیف اور موضوع حدیثوں پر ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس سوشل میڈیا کو خوب استعمال کیا، اپنے فکر کو پھیلانے کے لیے انہی ضعیف اور موضوع، منکر، من گھڑت حدیثوں کا سہارا لیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان حدیثوں کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عربی عبارت ہے تو سمجھتے ہیں کہ حدیث ہے۔ حدیث کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس کا تعلق براہ راست دین سے ہے، اس لیے اس کو آدمی اس پر عمل کرتے وقت، اس کو پھیلاتے وقت، دوسروں تک پہنچاتے وقت حد درجہ محتاط رہے اور کوشش کرے کہ اس کے ذریعے صحیح حدیثیں لوگوں تک پہنچیں۔ قرآن کی تعلیم دیکھیے، سوشل میڈیا میں ایک چیز اور آپ غور کریں گے کہ جتنی پوسٹیں آتی جاتی ہیں ان میں سے، یعنی دینی اعتبار سے، دینی ٹائپ کی، تو ان میں سے اکثر کا تعلق یہی وعظ و نصیحت سے رہتا ہے کہ جنت، جہنم، اور اس کی اتنی فضیلت، اس کی اتنی فضیلت، یہ سب اگر صحیح ہے تب تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے تعلیم کو عام کیا جائے، دینی تعلیم، مسائل، حلال و حرام کیا ہے، کتنی چیزیں لوگ نہیں جانتے، نماز کے موٹے موٹے مسائل تک لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اگر وہ چیزیں بتلائی جائیں، رکوع کا طریقہ کیا ہے، رکوع کیسے کیا جائے تو ہوگا، کیسے نہیں ہوگا، سجدے میں کیسے رہنا چاہیے، کیسے نہیں رہنا چاہیے، کون سا سجدہ غلط ہے، کون سا سجدہ صحیح ہے، یہ سب تعلیم، یعنی شریعت کی روشنی میں ان سب چیزوں کو بجائے صرف واضح و نصیحت کرنے کے کہ یہ کام کر لیں گے تو اتنے لاکھ حج کا ثواب ملے گا، یہ کام کر لیں گے تو اتنے لاکھ کا ثواب ملے گا، تو اس کے بجائے یہ کہ یہ چیزیں زکوٰۃ کے مسائل ہیں، احکام ہیں، لوگ نہیں جانتے، عورتیں خاص طور سے پریشان رہتی ہیں، ان کے پاس کچھ زیور ہے، کچھ سونا ہے رکھے ہوئے ہیں، وہ چاہتی ہیں زکوٰۃ دیں، کوئی بتانے والا ان کو نہیں ہے کہ کتنے میں زکوٰۃ ہے، کیسے زکوٰۃ دی جاتی ہے، کیا اس کے شرائط ہیں، عورتیں کیا مرد بھی اکثر نہیں جانتے ہیں، اور اس طرح کے دین کے عام مسائل، تلاوت سے متعلق مسائل ہیں، سجدے تلاوت سے متعلق چیزیں ہیں جو اکثر آدمی کو تلاوت کرتے وقت پیش آتی ہیں، یہ ساری چیزیں لوگ جاننا چاہتے ہیں لیکن نہیں جان پاتے، ان کو بتایا نہیں جاتا۔ تو صرف واضح و نصیحت ہی پر اکتفا نہ کیا جائے سوشل میڈیا کے ذریعے، بلکہ اس طرح کی چیزوں کو چھوٹے چھوٹی پوسٹ میں، چھوٹی چھوٹی کلپس میں بنا کر کے اور اس کو بھی پھیلایا جائے تاکہ لوگوں کی تربیت ہو، لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔ جب علم میں صحیح علم ہوگا تو عمل ہوگا، اور جب بنیاد صحیح نہیں ہوگی، علم ہی نہیں رہے گا، دین کس کو کہتے ہیں کس کو نہیں کہتے ہیں، جب یہی چیز نہیں معلوم ہوگی تو آدمی دین کے نام پر دوسرے لوگ اس کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ یہ چیز
اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ دین بار بار سنتے ہیں کہ کتاب و سنت کا نام ہے، اور کتاب و سنت یعنی قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ اب انہی کتاب و سنت کو علماء نے سمجھ کر کے مسئلے مسائل بیان کیا ہے۔ ہم علماء کے اجتہاد سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ہم ان کی خدمت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی چیز کتاب و سنت کے خلاف اگر کسی عالم سے صادر ہوتی ہے تو ہم اس عالم کو معذور سمجھتے ہیں کہ اس سے سمجھنے میں کوئی چیز غلطی ہو گئی، اس کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی، اس کی وجہ سے اس نے یہ بات کہی ہوگی۔ اس کو لعنت ملامت نہیں کرتے، بلکہ اس نے اپنے علم کے مطابق اور اپنے اجتہاد کے مطابق ایک بات کہی، اور ایسا ہوا کہ وہ کسی حدیث کے خلاف پڑ گئی یا کسی مسلمہ اسلامی تعلیم کے خلاف پڑ گئی، تو اب یہ اس کا مطلب نہیں کہ اس عالم کو برا بھلا کہا جائے، اس کو متون کیا جائے، نہیں، یہ کہا جائے گا کہ ہاں ان سے غلطی ہو گئی، ان کے پاس بہت ساری نیکیاں بھی ہیں، ایک غلطی 10 غلطی سینکڑوں نیکیاں ہیں، اس میں سے 10-20 غلطیاں ہیں، تو ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں جو ہے برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو دوسروں کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے ہم کتاب و سنت پر عمل کریں، اور یہ جان لیں کہ یہ جو مجلس ہے، اس طرح کی مجلسوں میں افراد کی تربیت ہوتی ہے، لوگوں کو علم سکھایا جاتا ہے، لوگوں کو دین کی جانکاری دی جاتی ہے۔ یہی تربیت جب ہوگی تو اسی سے معاشرے کی اصلاح ہوگی، جب معاشرے کی اصلاح ہوگی، معاشرے میں اچھائی بڑھے گی، معاشرے میں اچھے لوگ بڑھیں گے، تو معاشرہ مضبوط ہوگا، تو دین کا غلبہ رہے گا، تو دین کی حکومت بھی قائم ہوگی۔ ہم دین کی حکومت الہیہ قائم کر لیں، اور افراد ہمارے بالکل جاہل ہوں، شرکیہ عمل کرتے ہوں، بدعتوں میں مبتلا ہوں، دین کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوں، تو وہ دینی حکومت الہیہ قائم ہو کر کے بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ تو افراد تیار کرنے کی ضرورت ہے، افراد کو دینی علم سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب افراد اچھے ہوں گے تو افراد سے معاشرہ بنتا ہے، اور اچھا معاشرہ رہتا ہے تو اچھی حکومت بنتی ہے۔ ہم حکومتوں کو تو کوستے ہیں کہ بڑی خراب حکومت ہے، اور ایسے لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں، ہمارے حکام ایسے ہیں، مسلم حکام ایسے ہیں، غیر مسلم حکام ایسے ہیں۔ ہم کیسے ہیں؟ اور یہ حکام آتے کہاں سے؟ ہمارے ہی بیچ سے تو آتے ہیں۔ ہم اگر اچھے ہوں گے، سماج اچھا ہوگا تو اچھے لوگ کرسی پر پہنچیں گے، اور سماج ہی اچھا نہیں ہوگا، سماج میں لوگ اچھے نہیں ہوں گے، تو اس کرسی پر پہنچنے والے لوگ بھی ویسے ہی ہوں گے۔ تو بنیادی چیز اپنی اور اپنے لوگوں کی اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو اپنے نبی کو مخاطب کر کے کیا کہا تھا؟ کہا کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کے اندر تبلیغ کیجیے گا۔ تو آپ اپنا گھر ہم بنائیں، پھر دوسروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ دھیرے دھیرے یہ دائرہ وسیع ہوگا اور خیر پھیلے گا۔ لیکن ہم اپنے کو چھوڑ دیں، اپنے گرد و پیش کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیں، اپنے پڑوسیوں کو چھوڑ دیں، اور نکل جائیں دنیا جہان میں لوگوں کی اصلاح کرنے، اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں، یہ تعلیم جو ہے، یہ طریقہ، یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا۔ اپنی اصلاح پہلے ہونی چاہیے، اپنے گرد و پیش کی۔ اگر ہمیشہ ہر شخص اس بات کا تہیہ کر لے اپنی اور اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی، تو دیکھیں کہ دنیا بھر کے جھنجٹ یہ اور دنیا بھر کے مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے۔ لیکن ہم گھر چھوڑ کر کے، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کے اور دنیا جہان کے مسائل میں پڑھتے ہیں تو بات وہیں سے بگڑتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو موبائل کی شکل میں
لیپ ٹاپ کی شکل میں، ٹیب کی شکل میں، کمپیوٹر کی شکل میں جو آلے ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ کی نعمت ہیں، ان کو خیر کے لیے استعمال کرنا چاہیے، شر میں استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز صرف اور صرف شر نہیں ہوتی۔ ایک چاقو ہے، اس چاقو سے آپ پھل کاٹیں گے، سبزی کاٹیں گے، اچھا کام لیں گے، اور اسی چاقو سے کسی پر حملہ کریں گے، کسی کو زخمی کریں گے۔ اس میں غلطی چاقو کی نہیں ہے، اس میں غلطی استعمال کرنے والے کی۔ تو یہ آلات، یہ ذرائع، یہ استعمال کرنے والوں کے اوپر انحصار ہے کہ اس کو خیر کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ شر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خیر کے لیے استعمال کریں گے تو ہمارے لیے یہ رحمت بنیں گے، اور اگر شر کے لیے استعمال کریں گے تو زحمت بنیں گے، مشکل میں ڈالیں گے۔ لہذا اس ناحیے سے ہمیں سوچنا چاہیے، دین کی مضبوطی کے لیے، سماج کی مضبوطی کے لیے، ملک اور قوم کی ترقی کے لیے جو چیز ہو سکے ہم اس آلے کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں، اور ہمارے نقصان کی، سماج کے نقصان کی، ملک و قوم کے نقصان کی جو چیزیں ہیں، اگر ان ذرائع سے ان کو پھیلایا جاتا ہے تو ان کو روکنے اور ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے اور غلط استعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔